بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، عید مبارکہ کے ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بقیہ سوالات کے آگے کیا جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اعظم گڑھ سے ہوں۔ مولانا صاحب، میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم اہل سنت مرحومین کو فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مجلس وغیرہ کیا ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ پلیز آنسر کیجئے۔ مجلس کرنا، فاتحہ کرنا ہر مومن کے لیے کیا جا سکتا ہے اگر وہ مسلمان بھی ہے۔ صرف ناصبی اور جو دشمن اہل بیت ہے، یعنی جو لعنت بھیجتے ہیں نعوذ باللہ اور سب و شتم کرتے ہیں نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کو، مولا علی کو، ان کے لیے ہم کچھ نیک کام نہیں کر سکتے۔ باقی ہر مسلمان کے لیے کر سکتے ہیں اگر وہ لائق ثواب ہوں گے کہ وہ ثواب کو دریافت کریں تو کر لیں گے، اور اگر اس لائق نہیں ہوں گے تو کم سے کم ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا، ہم کو اس مجلس کا ثواب ملے گا، ہم کو اس نظر کا ثواب ملے گا، اگر وہ حقدار ہوں گے تو ان کو بھی ملے گا، ورنہ آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جب نماز پڑھتا ہوں تو برے خیالات آتے ہیں اور سوتے سمے بھی برے خیالات آتے ہیں، اس کے لیے کوئی تدارک، کوئی دعا، کوئی اس طرح کا آپ وظیفہ بتا دیجیے تاکہ برے خیالات نہ آئیں۔ نماز کے لیے کہ نماز میں برے خیالات نہ آئیں، اس کے لیے ضروری ہے انسان کے لیے نماز سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے۔ جب انسان وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، جب انسان وضو کر رہا ہے، جب انسان اذان و اقامت پڑھ رہا ہے، اس وقت اپنے آپ کو تمام خیالات سے دور کرے۔ موبائل دیکھتے دیکھتے اچانک اذان ہوئی اور اس نے فوراً، کیونکہ وضو پہلے سے کیے ہوئے تھا، اور سیدھے بیٹھ کے جو ہے اس نے موبائل ادھر رکھا اور اس کے بعد جو ہے اس نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب یہاں پر انسان نماز جو پڑھے گا تو اس کی توجہ اس موبائل کی طرف ہوگی، ان باتوں کی طرف ہوگی جو ابھی تک ذہن اسی طرف تھا۔ لہٰذا پہلے سے، کچھ دیر پہلے سے انسان اپنے آپ کو ان رکاوٹوں سے دور کرے، اور اب اس کے بعد پھر نماز کے لیے اپنے آپ کو لے جائے اور خدا سے لو لگائے تاکہ وہ نماز میں توجہ دے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام علی رضا ہے۔ میں یہ مسئلہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹوائلٹ یعنی بیت الخلاء میں قبلہ رخ بیٹھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اسی کے ساتھ میں اضافہ کر دوں کہ قبلہ رخ بیٹھنا یا پشت بقبلہ بیٹھنا رفع حاجت کرتے وقت یہ شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ قبلہ رخ بیٹھنا ہو یا پشت بقبلہ بیٹھنا ہو، دونوں شریعت اسلامی میں حرام قرار دیا گیا ہے رفع حاجت کے لیے۔ لہٰذا جہاں پہ بھی آپ گھر بنا رہے ہوں یا گھر خرید رہے ہوں، کچھ کروائیں یا نہ کروائیں، یہ چیز ضرور دیکھتے ہیں گھر خریدتے وقت بھی، گھر بناتے وقت بھی، کہ نہ پشت بقبلہ ہوں نہ رو بقبلہ ہوں، بلکہ بالکل 180 ڈگری الٹا بنائیں تاکہ کہیں سے بھی اس چیز کا، اس گناہ میں ہم انسان نہ پڑے، جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مہر کیوں رکھا گیا ہے، اور اگر یہ بیوی کا حق ہے تو وہ تو بنا مہر کے بھی اپنے شوہر سے مانگ سکتی ہے؟ پلیز بتا دیجیے کہ مہر اسلام میں کیوں ہے؟ اسلام میں مہر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مال دے کر ہم، نہیں، مہر کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مہر انسان کی فطرت کو جگانے کے لیے رکھا گیا ہے، مہر انسان کو بیداری کے لیے رکھا گیا ہے، مہر انسان کی محبتوں کو عروج پر پہنچانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ لہٰذا مہر اس لیے نہیں ہے، جناب آدم کے لیے روایت میں ہے کہ جناب آدم کا مہر رکھا گیا کہ خداوند عالم نے جناب آدم سے کہا تمہارا مہر یہ ہے کہ تم اپنی زوجہ کو وہ احکام سکھاؤ جن کی ہم نے تمہیں تعلیم دیا ہے، وہ مہر قرار دیا گیا۔ پیغمبر اسلام نے کتنے جوانوں کا مہر اس زمانے میں رکھا کہ تم ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو مہر، آج کل میں نے دیکھا بہت سے جوان مہر زیارت رکھ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مثلا چاردہ معصومین کی زیارت کروائیں گے، روزوں پہ لے جائیں گے۔ تو مہر صرف پیسہ یا مال نہیں ہوتے کہ بیوی مانگ لیں گے، نہیں،
مہر ایک محبت کو جتانے اور محبت کو بڑھانے اور عروج پر پہنچانے کا ذریعہ ہے، ایک فطرت کی آواز ہے جسے خداوند عالم نے لازم قرار دیا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جاوید بھائی، میں نے سنا ہے کہ عید کے دن کا روزہ حرام ہے اور عید اکبر یعنی غدیر کے دن روزہ رکھنا بہت ثواب ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اس دن مومنین کو کھانا کھلانا اور روزہ بھی رکھنا ایک وقت میں دو کام، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عبادت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ آپ بتا دیجئے کہ عید غدیر کے دن روزہ کیسا؟ عید غدیر کے دن روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے، عید اکبر ہے، افضل و اعیاد امتی ہے، یعنی امت مسلمہ کی سب سے بڑی عید ہے۔ لیکن جس نے عید غدیر کو عید قرار دیا ہے، اس نے عید قربان اور عید فطر کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن انہی نے اور ان کے آل نے عید غدیر کے دن روزہ رکھنے کے ثواب کو بیان کیا ہے۔ ہماری شریعت ایسی ہے، اہل بیت کی فقہ جو ہے، فقہ جعفری اور فقہ شریعت اہل بیت ایسی ہے کہ انسان غور کرے کہ فقہ اہل بیت کی جو گفتگو ہے، وہ فقہ اہل بیت میں جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو ہمہ وقت مجبور نہیں کیا گیا کسی کام کے لیے، جہاں پر آزاد ہے، انسان آزاد ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو روزے کا بھی بے پناہ ثواب ہے، غدیر کے دن کھانا کھلانا ہے، کھانا ہے کسی کے ساتھ مہمانوں کو بلا کے، تو اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عاشور کے دن جیسے فاقہ رکھنا بھی عصر تک بہت بڑا ثواب ہے، لیکن عاشور کے دن پانی پلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا یہ ہماری شریعت میں آزاد رکھا گیا، انسانوں کو مجبور نہیں کیا گیا، ورنہ واجب قرار دے دیا جاتا، واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب، علیکم السلام۔ عید مبارلہ مبارک ہو، اور عید غدیر جو گزر چکی اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال ہے، پڑوسی ملک کے اہل سنت عالم انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو آج جو میوزیم میں ان کا منہ مبارک یعنی بال مبارک ہے اس کا سایہ کیوں ہے؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر بال مبارک تھا تو تب تک سایہ نہیں تھا، لیکن جب جسم سے الگ ہوا تو یہ سایہ اب ہے، تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ پہنتے تھے یعنی جو کرتا پہنتے تھے، اس جبے کو دھو کر اس کا پانی مریضوں کو پلایا جاتا تھا تو اس سے شفا مل جاتی تھی، تو جبہ بھی تو جسم سے الگ ہی چیز ہے، لیکن بال تو جسم کا حصہ ہے، تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد پہ توجہ دینا چاہیے، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا واقعاً ہماری زندگی میں اس کا کوئی فائدہ ہے، یا محشر کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بال کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ مجھے اس تاریخ میں نہیں جانا ہے، ہم آل کے ماننے والے ہیں۔ بال کا احترام ہے، لکڑی کا احترام ہے۔ کربلا میں کچھ ایسے بھی تھے جو عصائے امام حسین کو چوم رہے تھے، امام حسین کا گلا کاٹ رہے ہیں، عصا کو چوم رہے ہیں کہ رسول اللہ کا۔ یہ سب امت کو جہالت میں ڈالنے کے لیے ان بحثوں میں ڈالا گیا ہے۔ خدا کے لیے ان باتوں کو چھوڑیے۔ آل رسول کی محبت ہم پہ فرض کی گئی ہے، باقی اللہ کے رسول کی کیا کیا چیزوں سے وابستہ، جو اصل قبر ہے اس کو تو مسلمان دیکھنے نہیں دے رہا ہے، چومنے نہیں دے رہا ہے۔ خداوند عالم ان بحثوں سے محفوظ رکھے کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے، جو سوائے مسلمانوں کو جہالت میں رکھنے کے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اڈاپٹڈ ہے یعنی گود لیا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، پر اس کے گھر والے ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ اس کے سامنے، اور نہ وہ شخص خود چاہتا ہے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس کا نماز جنازہ اس کے انتقال کے بعد میں کس طرح پڑھا جائے گا، یا فاتحہ کس طرح پڑھا جائے گا، جبکہ باپ کا نام جو ہے کچھ اور ہے، جو بایولوجیکل باپ ہے، اور یہ جو باپ جس نے پالا یہ الگ ہے، تو اس کا فاتحہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں، نام اگر اس طریقے سے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اس کا حقیقی باپ کا نام لینے میں،
تو نام نہ لے انسان، ڈائریکٹ اس کا فاتحہ پڑھوا دے بغیر نام لیے ہوئے اس کے باپ کا. اور اگر واقعاً کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی ہے تو حقیقی باپ کا نام لیا جائے گا، دوسرے کا نام اس سے نہیں جوڑ سکتے. حل یہ ہے کہ اس کا فاتحہ، اس کی تلقین، اس کا جو بھی جنازہ ہے صرف اس کا نام لے کے پڑھ دیا جائے. اور اگر اصراری ہے تو ابن عبداللہ کہہ دیا جائے اگر باپ کا، حقیقی باپ کا نام نہیں معلوم ہے. لیکن دوسرے کا جس نے گود لیا ہے، جس نے اڈاپٹ کیا ہے، اس کو باپ کی جگہ پہ نام نہیں لیا جائے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام امان ہے، میں میرا روڈ ممبئی کا رہنے والا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا ہم قرآن کو دوسری لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہیں سے سنا ہے کہ عربک میں قرآن پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اور اگر ہے تو ایسا کیوں ہے؟ کیا بنا قرآن کا مطلب جانے قرآن پڑھنا صحیح ہے؟ کیا میں انگلش میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ ایک سوال میں کئی سوالات ہیں، آگا انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں. آپ کے سوالات میں ہی اس کا جواب ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے. اگر ہم عربی میں بھی پڑھ رہے ہیں اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو لہذا کسی بھی زبان میں قرآن پڑھیں، ہمیں اس کے مفاہیم کو، معنی کو، اس کی میننگ کو سمجھنا چاہیے. اگر انگلش میں پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کی میننگ کو ہم سمجھیں، سمجھ کر قرآن پڑھنا، غور و فکر کرنا. قرآن مجید کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ افلا یتدبرون فی القرآن، غور و فکر نہیں کرتے. افلا تعقلون، قرآن کے بارے میں فکر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے. لہٰذا اصل قرآن کو کسی بھی طرح سے ہم پڑھیں ہمیں ثواب ملے گا، لیکن زیادہ ثواب، سچا اور حقیقی ثواب جو ملے گا جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. تو عربی زبان میں پڑھیں تو بھی، دوسری زبانوں میں بھی پڑھیں تو بھی، ہر زبان کا پڑھنے میں ہمیں قرآن میں ثواب ملے گا، لیکن عربی زبان میں سمجھ کر پڑھنے میں سب سے زیادہ ثواب ہے. دوسری زبانوں میں سمجھ کر پڑھیں اور عربی زبان میں بغیر سمجھے پڑھیں تو جو سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے اس کا درجہ زیادہ بلند ہے. ہمارا سوال ہے، ہم شیعہ لوگوں میں 3 بار اذان ہوتی ہے اور برادران اہل سنت 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا ہمارے یہاں رواج ہے، اس لیے 2 نماز کے لیے 1 اذان ہو جاتی ہے. ظہر و عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس لیے 1 اذان ہو جاتی ہے. مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس لیے 1 ہو جاتی ہے، لہٰذا 3 اذان ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت نمازوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں. ظہر کی الگ اذان ہوتی ہے، عصر کی الگ ہوتی ہے، مغرب کی الگ ہوتی ہے، عشاء کی الگ ہوتی ہے. لہٰذا وہ 5 اذانیں دیتے ہیں، ہم 3 اذانیں دیتے ہیں اہل تشیع. اور دونوں صحیح ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کے کوئی غلط نہیں ہے، دونوں اعتبار سے صحیح ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا میرا سوال ہے کہ کیا ہتھیلی پہ دھاگا باندھ سکتے ہیں؟ ہتھیلی پہ نہیں، کلائی پہ دھاگا، مقصد یہ ہوگا ان کا. ہتھیلی پہ تو کوئی دھاگا باندھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ کوئی دھاگا ہوگا باندھنے کی روایت اور کوئی ایسی حدیث ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے نہیں دی ہے. اور ہمارے ہندوستان مذہب میں جو رنگ برنگ کا ناڑا باندھا جاتا ہے طرح طرح کا، تو اس کو بھی ہمیں نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے ملک ہندوستان میں دین رائج ہے ہندو، ان کے یہاں وہ جو ناڑے باندھے جاتے ہیں ہاتھ میں، اس پہ رنگوں کے ایک کانسیپٹ ہے. مثلا لال کیوں ہے، اس میں ہرا کیوں ہے، پیلا کیوں ہے، تو وہ سارے وہ ہے. اب جب جو بھی اس دھاگے کو باندھتا ہے اس عقیدے کے ساتھ باندھتا ہے، لہٰذا باطل کی پیروی ہوتی ہے. اب وہ ناڑا اور وہ تاگا ہم کہیں بھی باندھ لے جائیں، یہاں تک کہ جو شادیوں میں باندھا جاتا ہے کنگنا، وہ بھی کوئی شریعت سے ضروری نہیں ہے. شریعت نے جو چیز ہمارے لیے معین کی ہے، جو مجاز ہے اور جائز ہے، امام ضامن ہے کہ امام ضامن باندھا جاتا ہے بازو پہ کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام کی ضمانت میں، 14 معصومین کی ضمانت میں. بس باقی کچھ ہاتھ میں تاگا باندھنا، دھاگا باندھنا، یہ سب کی کوئی شریعت میں جگہ نہیں ہے. لہٰذا خاص کر کے وہ جو ہوتا ہے دھاگا، جو ناڑا ہوتا ہے وہ باندھنا، کالے دھاگے باندھنا، یہ سب شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دوسرے مذہب کی پیروی اگر ہو جائے گی تو یہ گناہ ہے، یہ باطل ہے. دوسرے مذہب کی پیروی کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. السلام علیکم.
علیکم السلام مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر مسجد سے سجدگاہ لے کر باہر کسی جگہ پر نماز پڑھی جائے تو کیا یہ صحیح ہے، یا یہ کہیے کہ نماز یا اور کوئی بھی ہم وظیفہ کریں تو مسجد کی کوئی بھی چیز لے جا کے ہم باہر استعمال کر سکتے ہیں؟ مسجد میں جو چیز رکھی ہوئی ہے وقف ہے. اگر وقف ہے کہ زیادہ تر لوگ وقف کرتے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں جو وقف ہے اس سے باہر نکالنا جائز نہیں ہے. مسجد سے باہر نہیں لا سکتے وقف کو. لیکن اگر کسی نے مسجد میں سجدگاہ رکھی ہے کہ مسجد میں بھی پڑھیں اور باہر بھی لے جا کے پڑھ سکتے ہیں، قرآن رکھا ہے، کتاب رکھا ہے کہ مسجد میں پڑھیں یا مسجد کے باہر، یعنی وقف نہیں کیا ہے. اگر وقف نہیں کیا ہے تو لے جا سکتے ہیں باہر، لیکن اگر وقف ہے تو کسی بھی حالت میں مسجد سے باہر کسی بھی عبادت کے لیے نہیں لے جا سکتے، مسجد ہی میں ہی استعمال کرنا ہوگا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا شوہر کا انتقال ہونے کے بعد بیوی کو بال میں مہندی نہیں لگانی چاہیے، چوڑی نہیں پہننی چاہیے، نوز پن نہیں پہننا چاہیے؟ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ انتقال کے بعد میں کیا وہ سنگار نہیں کر سکتی؟ عدہ وفات جو قرار دیا گیا ہے، مرنے کے بعد شوہر کے 4 مہینے 10 دن تک بیوی کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو زینت شمار ہوتا ہو، جو خوشی شمار ہوتی ہو. ہر وہ کام سے بچے جو اس کے لیے خوشی سمجھی جاتی ہو. معاشرے اور سماج میں ہر وہ چیز جس کو ہم خوشی کہیں اس سے بچنا ہے. 4 مہینے 10 دن جو عدہ وفات ہے، لہٰذا اگر ہم سڑکوں پہ گھومنے لگے، اگر ہم نوز پہ نہیں معلوم مہندی لگا رہے ہیں، یہ چیزیں لگ رہی، تو یہ چیز اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے غم کو بھلا دیا تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن جو چیزیں معاشرے اور سماج میں زینت نہ سمجھی جائے، شوہر کا غم بھلانا نہ سمجھا جائے، وہ انجام دے سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ ڈونگری ممبئی سے سیف الدین ہوٹل والے کا سوال ہے. سیف الدین بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور اس کی رحیمیت کی گفتگو ہے، اور وہاں پر خدا براتم من اللہ، خدا بیزاری کا اعلان کر رہا ہے. ایک طریقے سے خدا ناراض ہو رہا ہے جہاں پر، وہاں پر اپنی رحمت کو ساتھ میں نہیں لائے گا، لہٰذا وہاں پر بسم اللہ ہٹا دیا گیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے وہ، لہٰذا بسم اللہ نہیں ہے. لیکن ایک الگ ہے کیونکہ سورہ توبہ اس کا نام ہے. تو بہرحال علماء نے یہ کہا ہے کیونکہ رحمانیت اور رحیمیت جو خدا کی ہے اس کے تقاضے سے ہٹ کے وہاں پر گفتگو مشرکین سے کی جا رہی ہے، براءت کا اعلان کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں پر رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. Our family is a big fan of your channel. It's your channel also. You people are enlightening many people about Deen through many programs, especially Masail-e-Zindagi. Thank you so much. I have one question regarding the Farz 4 rakat namaz. After 2 rakat of namaz, we read At-Tahiyyat. When we continue with Surah Fatiha and other surah, is it right way or not? Somebody told us that after 2 rakat we will continue with Surah Fatiha and no need to read another surah. ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز 4 رکعتی جو نماز ہوتی ہے اس میں 2 رکعت میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہے ہی نہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا مستحب نماز ہو. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ حمد پڑھ رہے ہیں تسبیحات 4 کے علاوہ اس کے بغیر، تو کیا دوسرا سورہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ اور اگر دوسرا سورہ پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز ویلڈ رہے گی؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان کو تسبیحات 4 پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے تیسری اور چوتھی رکعت میں. لہٰذا کچھ بھی ہم پڑھیں گے تو اضافہ ہوگا، جان بوجھ کے پڑھیں گے تو نماز میں بڑھانا اور اضافہ صحیح نہیں ہے، نماز کو باطل کر دیتا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اس کوثر سے مراد نسل کثیر ہے. جو مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس سے مراد نسل کثیر ہے،
اور اس سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل مبارک ہے کہ جو آج دنیا میں سادات کرام پھیلے ہوئے ہیں، یہ اسی آیت کا مصداق ہیں، نسل کثیر مراد ہیں۔ ویسے تو بحث کرنے والوں نے نہ جانے کتنے معنی بیان کیے ہیں۔ خود فخر رازی نے ایک کوثر کے 20 معنی یعنی 10 معنی بیان کر دیے ہیں، 16، 17 یا 26 معنی کتنے بیان کیے ہیں الگ الگ، لیکن نسل کثیر اس سے مراد ہے، اور یہی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل اس سے مراد ہے۔ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر جو کہا گیا، خداوند عالم نے کہا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی شہزادی کی ذات کو عطا کیا ہے۔ السلام علیکم. علیکم السلام. I am from Mumbai. My name is Sadiq. By profession, I was a banker and left the job due to interest factor. I have lent a sizable amount of my savings to one of my friends for investment business for a short-term basis. He is delaying in returning the money through his work, though his work is done. Already a period of 5 years have elapsed. He is not denying nor he is obliging. Please do let me know as to how I should proceed and provide with any dua so that I get my money back. ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے سود وغیرہ کی وجہ سے بینک کی نوکری چھوڑ دی تھی، اور انہوں نے کافی ایک بڑی رقم اپنے کسی ایک دوست کو دے دی تھی بزنس میں لگانے کے لیے، اور وہ ان کو معاوضہ دیتے تھے، تو اب وہ نہیں دے رہے ہیں، نہ منع کرتے ہیں نہ واپس دے رہے ہیں، تو ایسی دعا بتا دی جس سے ان کو پیسہ واپس مل جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایسے لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی امانت ہے تو اس میں خیانت نہ کیجیے۔ جو پیسہ آپ کو دیا گیا تھا کسی وقت کے لیے، اسے واپس کیجیے، اور نہیں واپس کر سکتے تو اس کو وقت لیجیے، اس کو بتائیے صحیح۔ یہ خاموشی اختیار کر لینا، نہ یہ کہیں کہ ہم دیں گے یا یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں دیں گے، یہ غلط ہے، اور اس سے انسان خود پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ جبکہ خدا پر بھروسہ کرے تو خداوند عالم راستے دکھاتا ہے، کھول دیتا ہے، اور انسان اس سے اپنے آپ کو مشکلوں میں نہ ڈالے۔ اور آپ اپنے اس عمل کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے کیجئے، اور یا وہابو کی تسبیح پڑھیے، یا وہابو، کم سے کم ہر نماز کے بعد ایک بار آپ اس تسبیح کو پڑھیے، یا وہابو، ہر نماز کے بعد، تو آپ کا انشاءاللہ خداوند عالم اس کے دل میں ڈالے گا، اور وہ آپ کا پیسہ انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ السلام علیکم. علیکم السلام. میں کرناٹکا اسٹیٹ سے صدام ہوں. مجھے بیماری سے نجات پانے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ انسان کو ایسا نام نہیں انتخاب کرنا چاہیے جو انسان کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ نام کے کچھ معنی ہونے چاہیے۔ صدام کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ صدمہ پہنچانے والا۔ بہرحال اب آپ کا نام بزرگوں نے رکھ دیا ہے، صدقہ نکالیے۔ اگر صدقہ نکالیں گے تو آپ کی بیماری آپ سے دور ہو جائے گی۔ صدقہ نکالیے۔ السلام علیکم. میرا نام امان ہے. میرا سوال ہے کہ نماز میں اذان پڑھنا چاہیے یا اقامت، یا دونوں؟ دونوں پڑھنا چاہیے، اذان بھی اور اقامت بھی، یعنی نماز سے پہلے اذان و اقامت پڑھیں۔ اگر صرف اذان دے رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اقامت نہیں پڑھ رہے ہیں، تو 2 صفیں فرشتوں کی نماز کے لگ جاتی ہیں پیچھے۔ ایک انسان کے پیچھے جو اذان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے 2 صف لگ جاتی ہے، اور اقامت بھی اگر ہے تو 5 صفیں لگ جاتی ہیں۔ اب یہ صف پتہ نہیں ہے، اگر آپ ایک چھوٹے سے گھر میں پڑھ رہے ہیں، جس گھر میں مثلاً خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ گھر کی لمبائی روم کی ہے کہ 10 فٹ کی ہے، تو سوچئے 10 فٹ میں صف لگے گی تو کتنے فرشتے آ جائیں گے، لیکن یہاں تو خدا کی صف ہے، کتنی لمبی صف ہوگی، لہٰذا دونوں کو پڑھنا چاہیے، البتہ واجب دونوں نہیں ہیں۔ السلام علیکم. علیکم السلام. سید، صبح کی عید کی نماز میں اگر نہ پہنچ پائے تو کیا گھر میں ہم فرادہ کی نیت سے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ کی نیت سے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جناب شہر بانو صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا،
اور کیا وہ واقعہ کربلا میں موجود تھیں؟ عظیم عباس نوگواں سادات UP۔ معتبر تاریخ کے مطابق جس وقت ہمارے چوتھے امام کی ولادت ہوئی ہے اسی وقت بی بی شہر بانو اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں ولادت کے زمانے میں ہی، لہٰذا اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کربلا میں موجود نہیں تھیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام عصمت ہے۔ میرا سوال ہے کہ عید غدیر کے دن قضا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کا دوسرا سوال بھی ہے کہ میری ساس مجھے صرف گالیاں دیتی ہے اور میرا شوہر اس کو کچھ بھی نہیں بولتا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عید غدیر کے دن قضا روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر انسان بلا وجہ کوئی اسے گالی بک رہا ہے اور یہ انسان طاقت رکھتے ہوئے، توانائی رکھتے ہوئے کہ جواب دے سکتا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا ہے، تو خداوند عالم جس انسان نے اس انسان کو تکلیف پہنچائی ہے اس انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان خدا کے لیے صبر کر لے، دینے دیجئے گالیاں، ساس گالیاں دیتی ہیں، ساس ماں کے برابر ہے، آپ خاموش رہیے، آپ جواب نہ دیجئے، ایک دن وہ خود خاموش ہو جائیں گی، کچھ دن 2 روز 4 روز جواب دیں گی، گالیاں بکیں گی، برا بھلا کہیں گی، گالی دینا حرام ہے، ایک دن وہ خود شرمندہ ہو جائیں گے اور یقیناً آپ کی محبت ان کے دل میں آ جائے گی، لیکن آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ میرا نام اسرار رعین ہے، میں گجرات سے ہوں۔ سورت: کیا شادی کے بعد بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر بلا سکتی ہے؟ جی بلا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور نام لے کے ادب، ہر کلچر کا ایک ادب ہوتا ہے، اگر اس کلچر میں یہ ادب نہیں ہے یا بے ادبی سمجھی جاتی ہے تو اس کا لحاظ کریں، شریعت کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، آپ بالکل آرام سے نام لے کے بلائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کیا اڈاپٹڈ بچے کو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی وراثت میں سے حصہ مل سکتا ہے؟ اگر نہیں تو ان کی وراثت ان کے مرنے کے بعد کس کو ملنی چاہیے؟ اڈاپٹڈ بچہ میراث کا حقدار نہیں ہوتا، میں بتا چکا ہوں، اور جو دوسرے وارث ہیں ان کو میراث ملے گی، اس بچے کو نہیں ملے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈیڈی کی طبیعت بہت خراب ہے، تو کچھ بتا دیجئے کہ وہ ICU میں بھی ہیں، کوئی دعا وغیرہ بتا دیجئے تاکہ ان کو جلد شفا ملے۔ ہم دعا کرتے ہیں محمد اور آل محمد صدقم اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جملہ مومنین مومنات جو مرضى مومنین مومنات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفا کاملہ جلد از جلد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی، یقیناً آمین، جلد از جلد شفا ملے، اور سورہ الحمد پڑھ کے دم کیجئے، اور جب بھی آپ جائیے انہیں دیکھنے کے لیے ان کے قریب جائیے، سورہ الحمد پڑھ کے دم کیجئے، اور اگر ہو سکے تو انشاءاللہ کہ ICU سے باہر ہیں تو سورہ الحمد پڑھ کے پھونک کر پانی پلائیے، انشاءاللہ شفا ملے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں برہان علی اتراکھنڈ ہریدوار سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا نبی یا ولی سے بھی کچھ مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں، مانگنا صحیح ہے، لیکن شرط یہ رہے کہ اللہ کے سلسلے سے ہی مانگیں، ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے مانگتے وقت کہ اللہ نے انہیں عطا کیا، ہم ان سے مانگ رہے ہیں، یعنی خدا کا دیا ہوا ان کے پاس ہے، ہم ان سے مانگ رہے ہیں، خدا کو بھی ذہن میں رکھیں اور ان سے بھی مانگیں، یعنی ایک سلسلے میں ہونا چاہیے، ذاتی طور پر، مستقل طور پر، اکیلے ان سے نہیں مانگنا چاہیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں اپنے شوہر کو لے کے بہت ٹینشن میں ہوں۔ میرے شوہر کی نشے اور جوئے کی عادت سے گھر میں بہت ٹینشن رہتی ہے، ہم سب بہت پریشان ہیں، کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے جس سے کہ ان کی یہ بری عادت چھٹ جائے اور اللہ کے دکھائے راستے پر وہ چلنے لگیں۔ بہت دعا کی درخواست ہے آپ سے آغا۔ نشے کے لیے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر انسان اس دعا کو جو ہے اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک جو ہم پڑھتے ہیں، جب انسان اس دعا کو پڑھے اللہم غیر سوء حال مثلا اکبر، جو نام ہو شوہر کا یا جو آدمی کا، اللہم غیر سوء حال اکبر بحسن حالک، 110 مرتبہ پڑھیں،
اور پڑھ کے اس کی طرف دم کریں، اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ نشہ چھوٹ جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ انسان اس کو انجام دے تو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ اللہم غیر سوء حال فلان بحسن حالک۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہماری یہی دعا ہے کہ خداوند متعال چینل وین کو مزید ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ سوال آغا سے یہ ہے کہ ایک حائضہ خاتون زیارت امام زمان علیہ السلام پڑھ سکتی ہے اور امام سے باتیں کر سکتی ہے، جبکہ اس کا معمول ہے کہ وہ روز اپنے امام زمان علیہ السلام سے باتیں کرتی ہے اور ان سے اپنی مشکلات کو بیان کرتی ہے۔ التماس دعائے طالب علم۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جی بالکل کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کر کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے دعائیں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، پلیز میرے پریشانی کو دور کر دیجئے۔ میرا نام ثانیہ ہے، میری ایج 22 سال کی ہے اور میں ناٹی ہوں، یعنی میرا قد چھوٹا ہے اور سب مجھے اس نام سے مجھے چڑھاتے ہیں، ناٹی یا ٹھنگنا کہہ کے مجھے چڑھاتے ہیں، تو بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا۔ احساس ہوتا ہے، کوئی دعا بتا دیجئے کہ جس سے میرا قد بڑھ جائے۔ پہلے تو یہ آگا آپ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا کہ جو اس طرح سے لوگوں کو نام رکھ کے چڑھاتے ہیں اس کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان باتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ لا تنابضوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ حرام ہے، گناہ ہے کسی کا نام دینا، کسی کو ناٹا کہنا، کسی کو کچھ بھی کہہ کے پکارنا، یہ بالکل حرام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ مذاق میں بھی کسی کا نام بگاڑ کر اسے نہیں پکارا جا سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جسم کی ایک وہ ہے، آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیے، اگر آپ کے اندر گروتھ ہوگی اور کچھ ہوگا تو وہ ایک عمر ہوتی ہے قد بڑھنے کی، یقیناً وہ دوائیں دیں گے اور بڑھ جائے گی۔ لہذا اور انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سورہ یاسین روزانہ صبح میں پڑھیے، سورہ یاسین کے بعد دعا کیجیے اپنے اس مدد کے لیے، اپنے لیے قد بڑھنے کے لیے۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی بات کو سنے گا اور آپ کو اگر آپ کے لیے برحق ہے، ضرورت ہے، تو یقیناً خدا آپ کے قد کو اضافہ کرے گا، بڑھا دے گا۔ حضرت السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام شہادت عزیز خان ہے، مجھ پر کسی نے کالا جادو رزق بند کرنے کے لیے کر دیا ہے، بندش کر دی ہے، اس کو توڑنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ قرآن مجید پڑھیے گھر میں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جو انسان گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہے اس گھر کے میں کبھی کوئی شیطان یا شیطان کے دوست نہیں آتے۔ جو کالا جادو کرتے ہیں یا لال جادو، پیلا جادو، جو بھی جادو ہوتا ہے، یہ سب جادو کرنا، یہ تعویذ گنڈا، یہ اس قسم کے جو عمل انجام دلواتے ہیں، نعوذ باللہ سفلی کا عمل جو بھی ہے، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، شیطانی کام ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اگر آپ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو اس کا کم ترین اثر یہ ہے کہ فرشتے آئیں گے، شیطان دور ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جاوید آغا جی، مولانا صاحب سے سوال ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو قرضے ادا کرنے کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو۔ فقط وسلام۔ یہ سجاد صاحب سوال کر رہے ہیں۔ کتاب ہے گلہائے ارغوان، اس میں ایک نماز لکھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں نماز مغرب کے بعد، اور سورہ حمد کے یعنی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، سورہ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق کی اس آیت کو 25 مرتبہ پڑھیں ہر رکعت میں، دونوں رکعت میں 25 بار پڑھ کے، اور جب 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر اس دعا کو پڑھیں، اللہم اغننی بغناکا وبفضلکا عمن سواکا یا حیو یا قیوم، 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح اس کو پڑھیں۔ کوئی بھی جتنی بھی آپ جو بھی کہہ رہے ہیں مشکلات، جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ سب اس کے ذریعے سے حل ہو جائے گی۔ اس دعا کو میں پھر بتا دے رہا ہوں، اللہم اغننی بغناک وبفضلک
عمن سواک یا حیو یا قیوم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضرت میرا یہ سوال ہے کہ میری بہن کا رشتہ میں بہت پریشانی آ رہی ہے اور اپنی بہن کو 2-3 جگہ دکھایا اور وہ بتایا کہ آپ کی بہن کا رشتہ کوئی روک رہا ہے، تو بتائیے اس کا کیا اپائے ہے، کیا علاج ہے؟ یعنی ان کی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس سلسلے میں آپ کچھ دعا بتا دیجئے یا کوئی طریقہ بتا دیجئے جس سے ان کی بہن کا رشتہ ہو جائے۔ رشتوں کے لیے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، سورہ مبارک ہے طٰہٰ پانی پہ پڑھ کے اس پانی سے نہائیں تو رشتہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ہے، نماز مغرب کے بعد اس کو پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا ہے حمد کے بعد، دوسری میں سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد دعا کریں، رشتے آئیں گے اور جلد از جلد رشتے آئیں گے اور انسان اس مشکل سے نجات پائے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، صلوات مشکلوں کے حل کے لیے بہترین راستہ ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I have a question. Could you explain us؟ ان کا کوشچن ہے کہ آپ سمجھا سکتے ہیں آغا؟ ڈیورنگ نماز جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کسی بھی سورہ کی 3 آیت لگا سکتے ہیں کیا؟ ابھی ان کا سوال واضح نہیں، اگر آغا آپ کی سمجھ میں آیا ہو انشاءاللہ تو آپ اس کا جواب دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کسی بھی سورے کے بعد نماز میں 3 آیت کا لگانا پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے ہر نماز میں۔ اس کے بعد آپ جو بھی سورہ پڑھ رہے ہیں وہ سورہ مکمل ہونا چاہیے۔ فقہ جعفری کے مطابق آدھا سورہ، پونا سورہ نہیں پڑھ سکتے، 2-4 آیتیں نہیں پڑھ سکتے۔ جو بھی سورہ پڑھ رہے ہیں وہ پورا سورہ پڑھیں، پورا ایک سورہ پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا سورہ ہو یا بڑا سورہ ہو، ایک سورہ پڑھنا واجب ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں گجرات بڑودہ سٹی سے ہوں۔ جناب ایک بات پوچھنی تھی، جب ہم ابھی امام بارگاہ جانے لگے اور مجالس کی بھی ہو رہی ہے پر وہاں اور مسلح گھر سے لاؤ اور دیگر سجدگاہ وغیرہ بھی گھر سے لاؤ، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ یہ میں آغا آج جو پینڈیمک پھیلا ہوا پوری دنیا میں، تو کچھ مساجد میں جو ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے اگر اجازت بھی ہے تو وہاں یہ کہا گیا تھا، شاید یہ آپ کی مسجد سے بھی یہ اعلان ہوا تھا کہ اپنی سجدگاہ، اپنی تسبیح اور قرآن شریف اپنا لے کے آئیں تاکہ کسی دوسرے کا ہاتھ نہ لگا ہو۔ تو اس سلسلے میں مزید کیا آپ کی طرف سے وضاحت ہے؟ انشاءاللہ ارشاد فرمائیے۔ آج جو حالات ہیں، اس حالات میں اگر کہیں پر جو ڈسٹینس گورنمنٹ نے بیان کیے ہیں اس طریقے کو، اس کو لحاظ کرتے ہوئے نمازیں اگر کہیں پہ پڑھنے کی اجازت ہے جس جگہ پر، وہاں پر آپ اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو ان فاصلوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ اور واقعاً جس طریقے سے کہا گیا ہے، سجدگاہ اپنے ساتھ رکھیں، مصلی اپنے ساتھ رکھیں، وضو کر کے گھر سے آئیں۔ یہ سب باتوں کو مسجد کا ثواب لینے کے لیے اگر مسجد کھلی ہے اور فاصلے پہ جو قانونی فاصلہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق نماز ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ شرکت کریں۔ ورنہ اگر قانونی فاصلے کی رعایت نہیں ہو رہی ہے اور جہاں پر اجازت نہیں دی گئی ہے وہاں پر آپ زبردستی اگر جا کے کریں گے تو یہ نماز، یہ آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ شریعت نے حاکم شرع یعنی جو اس وقت موجودہ مراجع تقلید ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرنا آپ پر واجب ہے۔ اپنے ملک کے قانون پہ عمل کیجئے، اور خاص کر کے اس کرونا میں ایام اعضاء آنے والے ہیں، ایام اعضاء میں بھی مجلسوں کے حوالے سے بھی اپنے جذبات پہ قابو رکھیے، اور یہی آپ کی اصلی عزاداری کا امتحان ہے اس مرتبہ کہ کس طریقے سے آپ اپنے ملکی قوانین کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے مطابق، جیسا کہ شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنی حکومت کے قانون کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ ہر عزاداری کے عمل کو انجام دیں تاکہ کسی کے لیے کوئی مصیبت، کوئی مشکل ایجاد نہ ہو۔ یہ مت سوچئے
کہ ہمارے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں، اگر آپ کے اکیلے کرنے کی وجہ سے 2-4 لوگ جمع ہو گئے اور پولیس نے آ کے انہیں روک دیا، منع کر دیا، تو یہ پوری قوم کی بدنامی ہے، اور جہاں پہ بھی قوم کی بدنامی ہوگی اس کا گناہ آپ کے سر لکھا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو ثواب میں رکھیں، گناہوں کی طرف نہ لے جائیں۔ خداوند عالم ہم سب کو اس بلا اور مصیبت سے نجات دے، اور زمانے کے امام کے صدقے میں ان کے وجود کی برکت سے یہ بلا، یہ منحوس وائرس دنیا سے ختم ہو جائے، نابود ہو جائے انشاءاللہ۔ I am Shia person from Gujarat. I've been regularly watching Win channel. It is very informative about old history of Islamic happening, Shari'i knowledge. My questions are, what is difference between riba and sood and interest? یہ گجرات سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ ربا، سود اور انٹرسٹ میں کیا فرق ہے۔ دوسرا سوال، ان اولڈ ڈیز اسلام Yahudi used to charge exorbitant interest and therefore it was forbidden. But now banks and government institutions and other charge and give reasonable interest in this case. What is the advice? ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں یہودی سود پہ پیسہ دیا کرتے تھے اور بہت زیادہ معاوضہ اور انٹرسٹ لیتے تھے، ربا لیتے تھے، سود لیتے تھے، لیکن اب بینکس جو ہمارے ملک کی بینکس ہیں، سرکاری بینکس ہیں، وہ جو منافع دیتی ہیں، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ نے پوچھا ربا، سود، تو اردو میں سود کہتے ہیں، غالباً ہندی میں بھی سود کہتے ہیں، اور عربی میں ربا کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ ربا کھانا، سود کھانا حرام ہے۔ انٹرسٹ بھی شاید وہی ہوگا جو سود ہے، تو گویا ایک ہی لفظ ہے، الگ الگ زبانوں میں ہے، ہندی میں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں۔ ربا، سود، انٹرسٹ، یہ سب ایک ہی چیز ہے شاید۔ بہرحال سود اور ربا تو ایک ہی چیز ہے۔ اور جو اس زمانے میں یہود انٹرسٹ پہ اور سود پر پیسے دیتے تھے اور اس کو حرام قرار دیا گیا، نہیں، اسلام کا قانون یہ ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کون کرتا تھا، کیا ہے، نہیں، 1400 سال سے، اسلام جب سے آیا 1440 سال ہو گئے، اسلام کا قانون یہی ہے، یعنی جب سے اسلام آیا اس کا قانون یہی ہے کہ سود حرام ہے۔ ملکی قوانین کی بنیاد پر جو ٹیکس گورنمنٹ لگا رہی ہے، یا جو گورنمنٹ کے انڈر ٹیکنگ جو بینک چل رہے ہیں وہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کی اجازت ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ہمیں دی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قطعاً یہ نہیں ہے کہ سود اور ربا کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ وہ مجبوری ہے، مجبوری کے تحت ہم ملکی قوانین پر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا یہ سب معاملات کر رہے ہیں۔ اگر اختیار ہوتا تو سود اور ربا کھانے کا حق انسان کو نہیں ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ، ان نماز my eyes remains mostly closed and I see actual phases when I recite surahs of Quran. ان کا تیسرا سوال یہ کہ یہ نماز میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کو کچھ فیزز نظر آتے ہیں جب یہ قرات کرتے ہیں۔ نماز میں آنکھوں کا کھلا ہونا واجب ہے، نماز آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی توجہ آنکھیں بند کرنے سے ہیں تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ آنکھیں کھلی ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ شیعہ مسجد باب العلم جامع نگر میں فرادہ نماز ہو رہی ہے، وہاں کی کمیٹی 60 کی زیادہ عمر کے لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ان کا نام محمد اصغر، جامعہ نگر، نئی دلی سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ آج جو حالات ہیں اور جو بیماری پھیلی، وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے جو بزرگ افراد ہیں ان کو تاکید کی جاتی کہ گھر سے زیادہ نہ نکلیں، اور جو بیمار ہیں یا عمر دراز ہیں ان کے لیے بھی یہ احتیاطی طور پہ کہا گیا ہے، لیکن آگا اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے۔ قانون بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو گائیڈ لائن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 60 سے اوپر اور غالباً 15 سے نیچے کے لوگ گیدرنگ میں اس طریقے سے نہ آئیں، باہر نہ آئیں، لہٰذا منع کرتے ہیں۔
تو اب اگر ایسی مسجد جہاں پر فرادہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور 60 سے زیادہ کے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے تو یہ ان کی بہتری کے لیے ہے، ان کی صحت کے لیے ہے، لہٰذا مسجد کی طرف سے اگر یہ اعلان کیا جاتا ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں کشمیر شری نگر سے نام تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میری شادی ریسنٹلی ہوئی ہے۔ میرا سوال ہے کہ مولانا میرے ہسبینڈ، یہ کوئی خاتون ہے، سوری، میرے ہسبینڈ مہر ادا نہیں کر سکتا اور میں بعد میں بول رہا ہے کہ میں آپ کا سونا ہے وہ مہر جو سمجھ کر رکھ لو، میں نے جو سونا چڑھایا گیا تھا وہ مہر سمجھ کر رکھ لو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سونا، زیورات، جیولری جو دی جاتی ہے لڑکی کو دو طرح سے دی جاتی ہے۔ ایک وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے استعمال کے لیے ہے کہ تم میرے گھر میں آئی ہو، دلہن بن کے آئی ہو، بہو بن کے آئی ہو، تو یہ جب تک تم میرے گھر میں ہو اس کو استعمال کرو، تم اس کی مالک نہیں ہو۔ اگر کسی معاشرے اور سماج میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ لڑکی اس کی مالک نہیں بنتی ہے تو پھر اس جگہ پر صحیح ہے کہ وہ مال میرا ہے، ہم نے تمہیں پہننے کے لیے دیا تھا صرف، لہذا اس مال سے ہی مہر کے پیسے کو تم کاٹ لو یا سمجھ لو تو صحیح ہو جائے گا۔ یہ جو مہر کی قیمت ہے، جو بھی مہر ادا رکھا گیا تھا۔ لیکن اگر جس معاشرے اور سماج میں یہ تصور ہو کہ لڑکی کو جو زیور دیا جاتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی مالک بن گئی، تو اگر مالک بن گئی تو پھر جو جس کا مال ہے اسی کے مال سے دوبارہ اس سے کہیں کہ اپنا حق برابر کر لو، یہ صحیح نہیں ہے۔ مہر ادا کرنا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا الگ سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں 8 منتھ پریگننٹ ہوں، میری ڈیلیوری نارمل اور آسانی سے ہو جائے اس سلسلے میں کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ صلوات کا ورد کیجئے، اور جب ولادت کا وقت قریب آئے تو اس وقت سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کیجئے، بغیر بھولے ہوئے، بغیر کچھ گفتگو کیے ہوئے، لاکھ درد ہو کچھ ہو، توجہ کیجئے اور صرف سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کیجئے اس وقت۔ یقیناً وہ سخت مشکل گھڑی ہوتی ہے، لیکن میں نے بتایا ہے اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ واقعاً مجھے سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لہذا سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کیجئے اس وقت، انشاءاللہ خداوند عالم اس مشکل کو آپ کے لیے بالکل آسان بنا دے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ 2 مہینے پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے اور ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ مجھے مولانا سے کچھ سوال پوچھنا ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے بارے میں۔ یوں تو سب اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایسا کیا کریں جس سے میری والدہ کے اعمال نامہ بے شمار اس میں نیکیاں لکھی جائیں اور کوئی ان کا ایسا کام نہیں رہ جائے جس سے کہ ان کو وہاں پر کوئی عذاب نازل ہو، ایک بھی گناہ ان کا باقی نہیں رہے؟ اس سلسلے میں کوئی میری آپ مدد فرمائیں۔ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مرحوم کے لیے خیر و برکات فراوان ہو، بے شمار ہو، تو سب سے پہلے وہ ان کی طرف سے صدقات عطا کرے اور اس کے بعد ان کے واجب حق کو ادا کرائے جو ان کا واجب ہے۔ اب وہ حق اللہ ہو یا حق الناس ہو، کسی کا قرضہ ذمہ کچھ باقی ہے تو اس کو ادا کرائے، اگر کوئی نماز روزہ کچھ بھی اس کا باقی رہ گیا ہے تو اس کو ادا کرائے، صدقہ دے، خیرات کرے اور یہ واجب حقوق کو ادا کرے۔ جتنا زیادہ ہو سکے انسان نماز پڑھے، نماز پڑھ کے ان کے لیے ہدیہ بھیجے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کے ان کے لیے ہدیہ کرے، تو اس سے ان کو خیر و برکات ملے گی۔ اور جس طریقے سے ہمارے علماء نے بیان کیا، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی قبرستان کے کنارے سے گزر رہا ہے اور اگر ایک صلوات پڑھ کے بھی ان کو ان قبرستان کے مردوں کو کسی نے ہدیہ کر دیا تو ساری قبریں منور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ صلوات کا ہدیہ بھیجیے، اور اہم چیز یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان کی طرف سے صدقہ دیجیے، ان کی طرف سے کسی یتیم کی کفالت کر دیجیے، ان کی طرف سے کوئی نیک کام کر دیجیے، آپ جو بھی کر سکیں، یقیناً اس کا فائدہ ان تک پہنچے گا۔ روایت میں ہے شب جمعہ یہ روحیں آتی ہیں، گھروں کے قریب آتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں
جہاں پر بھی ان کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے کہتی ہیں کہ میرے لیے ہدیہ بھیجو، میرے لیے تحفہ بھیجو۔ بہترین ہدیہ اور تحفہ نماز و قرآن ہے، اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات ہیں۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ پلیز ٹیل مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ دوسرا سوال ان کا ہے، میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اپنی زندگی میں کیسے پا سکتا ہوں؟ پہلے سوال کا جواب ابھی آپ نے سنا، مرحومین کے لیے میں نے عرض کیا، صدقات خیرات مفصل جواب دیا۔ امام زمانہ کو کیسے پا سکتے ہیں؟ تقوی اختیار کر کے۔ انسان کے لیے ایک عام طریقے سے اگر انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا رہا ہے اور واجب کاموں پر جو حلال ہیں ان کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں۔ کبھی کسی قصاب کے یہاں امام زمانہ کی ملاقات بزرگوں سے ہوئی ہے، کبھی کسی لوہار کے یہاں ہوئی ہے۔ عام کام کرنے والے کے، یعنی جو کبھی روئی بیچنے والے تو کبھی کپڑا بیچنے والے، ایسے لوگوں کے واقعات موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور واجب پہ عمل کرتے ہیں۔ صرف یہی دو کام کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، واجب پہ عمل کریں۔ امام زمانہ آپ کے پاس خود آئیں گے، خود آپ سے ملاقات کریں گے۔ تیسرا سوال ہے، اللہ چینل ون کی پوری ٹیم کو نظر بد سے بچائے اور امام زمانہ کے غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین ثم آمین۔ بہت اچھی دعا آپ نے کی ہے۔ ہم سید کاشف علی فرام پیلی بھیت۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My name is Zarina. I'm from Bengaluru. I have son of 33 years who have a problem in earning money. Whatever he does it، یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی ایک صاحبزادے ہیں جن کی عمر 33 سال کے ہے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور دقت ہوتی ہے کمائی میں، تو اس سلسلے میں کوئی وظیفہ چاہتی ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ 2 رکعت نماز ہے جس میں سورہ طلاق کی وہ آیت جو دوسرے نمبر کی غالباً آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو 25 بار پڑھیں، اور اس کے بعد جو ایک دعا ہے ابھی اسی پروگرام میں بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ پروگرام میں سنیے، اس کو انجام دیں۔ یقیناً جو بھی مشکلات ہوں گی، جس قسم کے بھی رزق کی مشکلات ہوگی، سب حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی بندش نہیں، کچھ نہیں، سب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو انجام دیں۔ اور دوسری چیز جو ہے، وہ تمام وہ لوگ جو رزق کے لیے پریشان ہیں، ان سب سے التماس ہے کہ تمام کے تمام وہ لوگ اپنے رشتوں کے بارے میں غور کریں۔ کسی سے کنٹرے تو نہیں ہے، کسی سے رشتہ تو نہیں کٹا ہوا ہے۔ اگر رشتہ کٹا ہوا ہے تو نماز، اعمال، یہ سب مشکلات میں ایجاد کرتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں، رزق کھل جائیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام امینہ ہے۔ میرے شوہر دوسری لڑکی کے محبت میں پھنس گئے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کیا عمل آپ بتا سکتے ہیں؟ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے صبح صبح، یعنی ہر روز نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے اور اپنے خدا سے یہی مانگیے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد انسان جو بھی خدا سے مانگتا ہے وہ ملتا ہے، لہذا روزانہ پابندی سے سورہ یاسین پڑھیے اور پڑھ کر دعا مانگیے۔ خداوند عالم انشاءاللہ اس مشکل سے آپ کو نجات دے گا۔ اور میں ایسے تمام مردوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چھپ چھپا کے بیوی کا حق مار کے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے اجازت دیا ہے، آپ بیوی کو راضی کر کے دوسری شادی کر لیجئے، لے آئیے دوسری بیوی۔ حرام کام میں نہیں پڑنا چاہیے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی شرعی اجازت کے آپ دوسری لڑکی کے چکر میں پڑیں گے تو یہ حرام ہوگا۔ اس سے بچیے کہ خداوند عالم کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سید سلطان حسین ہے۔ میری ماں کی ہیلتھ بہت خراب ہے، آپ دعا کریں اور کوئی وظیفہ بتائیے۔ وجاواڑہ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صدقے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام شفا عطا فرمائے۔ آغا سے بھی ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ خداوند عالم تمام بیمار مریضوں کو اس حالات میں
خصوصاً جو کورونا سے متاثر ہیں، خدایا ان سب کو جلد شفا عنایت فرما، اور جو بھی جس قسم کی بیماری و مریضی میں مبتلا ہیں انہیں نجات عطا فرما، بخصوص جو روحانی بیماریوں، روحی بیماریوں میں، دلوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بغض و حسد و کینے کی بیماری میں مبتلا ہیں، خدایا ان سب کو بھی شفا عنایت فرما، نجات عطا فرما۔ اور تمام بیمار مریضوں کے لیے ایک عام نسخہ بتا رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کریں، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پانی پلائیں۔ وہ مریض جو گھروں میں ہیں ان کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پانی پی رہے ہوں تو سورہ الحمد کو پڑھیے، سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اس پہ پھونک کے پانی پیجئے، انشاءاللہ خداوند عالم بالکل نجات عطا فرمائے گا۔ شفا ہے یہ قرآن مجید، شفا ہے، سورہ الحمد شفا ہے۔ جتنا زیادہ اس کو ہم پڑھیں گے اور اپنے اوپر دم کریں گے اور اس کا پانی پئیں گے، اتنا جلد وہ بیماری سے نجات پائیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، لیکن اس سے قبل میں عرض کر دوں کہ ابھی آپ نے اوائل میں سنا آغا روح ظفر صاحب قبلہ سے کہ یہ سچے کون تھے اور سچوں کے ساتھ میں رہنے کا دنیا اور آخرت میں فائدہ کیا ہے۔ ایک بار پھر عرض کر دوں کہ ہمیں قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، از روح قرآن جو سچے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ سچے اللہ کے نزدیک کون ہیں، یہ صادقین کون ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کے معیار پر آخرت میں ہمارا حشر و نشر کرے اور اپنی مہر ہم پر اپنا رحم نازل کرے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور یقیناً جب سچوں کے ساتھ ہو گئے تو یہ سچے ہماری شفاعت بھی کرائیں گے۔ آئیے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔